اچھا اگر آپ یہ سوچیں کہ توبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو توبہ سمجھاؤں گا کہ توبہ کیا ہے، پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ توبہ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، توبہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ بھی سمجھاؤں گا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ توبہ کرنے والے کا پھر مقام اللہ کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ یہ عنوان آپ کو سمجھا سکوں۔ اور یقین جانیے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں نا آج کی گفتگو کو، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ کا کلام بڑا نرم ہے، وہ بڑا اثر کر رہا ہے، تو آپ کا دل بسیج جائے گا، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو یہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، یہاں پہ ندیاں بہتی ہیں، آنکھوں کے سمندر سے ندیاں بہتی ہیں، شرمساری کے آنسو نکلتے ہیں، جب آنسو نکلتے ہیں تو اس ایک آنسو کی یہ قیمت ہے کہ اللہ کی جہنم کو وہ ایک گنہگار کا آنسو بجھا دیتا ہے، یہ اس کی قدر ہے، یہ اس کی قدر۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نرم دلوں کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ ہماری آنکھوں سے اللہ کرے ایسے آنسو نکلے جو ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ تو ہمارے لیے قرآن حکیم کی میں نے ایک سورہ سے، سورہ تحریم ہے، اس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا پیغام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صاحب ایمان کو یہ خطبہ ہے، یہ خطاب ہے، صاحب ایمان کو ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، میں نے ایمان والے الحمدللہ، تو ہمیں بھی یہ کتاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں کتاب ہے، ایمان والو کیا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبۃ نصوحا، کیسا جھکنا، کیسی توبہ، کیسا رجوع، فرمایا جو سچے دل یعنی توبۃ نصوحا ہو، اس توبہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں توبۃ نصوحا۔ اجر کیا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ توبۃ نصوحا کے بعد کیا ہے، یقیناً تمہارا رب تمہاری گناہوں کو ختم کر دے، یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ کرنے کے بعد تمہارا رب کیا کرے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، دھو دے گا، ان کو مٹا دے گا۔ کفارہ یکفر مٹانا ہوگا، ریز کرنا، ریزر تو آپ سمجھتے ہیں نا، کسی لکھے ہوئے کو مٹا دینا، فلوٹ کے ساتھ ہو یا ریزر کے ساتھ ہو، یعنی جو پہلے لکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سو سیم اسی طرح سمجھے، مثال کے طالب علم بیٹھے، جوان بیٹھے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس یکفرہ کا معنی کیا ہے۔ یکفرہ کا معنی ہے کہ اگر آپ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو اس طرح مٹا دے گا، اس طرح صاف کر دے گا جس طرح آپ ریزر سے کسی چیز کو صاف کرتے ہیں۔ سمجھ آئے گا نہیں؟ تو یہ میں کوئی مولوی جذبات پہ نہیں بات کر رہا ہوں، یا خود اپنی طرف سے کہاوت، کہانی، حکایت نہیں ہے، بلکہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اور رب کے فیصلے بڑے اٹل ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں اور کوئی اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا، لا مبدل لکلمات اللہ، تبدیل تو ہے ہی ہے نا، کوئی تبدیل نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا جڑا آیا ہی نہیں، کوئی ایسی طاقت، ایسی ٹیکنالوجی ہی نہیں آئی کہ جو اللہ کے کلام کو تبدیل کر سکے۔ سو کوئی تبدیلی اس میں ممکن نہیں ہے، اور اس اللہ کے لا ریب بے عیب کلام میں نے یہ پڑھا ہے کہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اور سچی توبہ کرنے کے بعد عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، آپ کا رب آپ کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اور اگلی بات فرمایا یدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، سچی توبہ کرنے کے بعد ایک طرف یہ اجر کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، دوسری طرف یہ اجر کہ اللہ تمہیں ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں ہیں۔ توبہ کا
اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ توبہ سے ملتا کیا. اچھا اگر میں مثال دے کے آپ کو سمجھوں, ایک بندہ کپڑے پہنتا ہے, ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں, اور کچھ دن کے بعد 1 2 4 ہفتہ یا مہینہ ڈیڑھ کے بعد ہمیں اسے ان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. تبدیل کرنا پڑتا ہے. کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں, بولے نا, میلے ہو جاتے ہیں, گندے ہو جاتے ہیں, ڈسٹ لگ جاتی ہے یا گندگی لگ جاتی ہے. ہم 1 2 4 دن, کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو 15 دن نکال لیتے ہیں, ان کی ہمت ہے, چلو انہیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا, 7 والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کپڑوں پہ کیا ہے. ہمارا کوشش کریں صاف ستھرے رکھیں, ٹھیک ہے, صاف ستھرا کپڑا پہنے. ستھرے سے یہ مراد نہیں ہے کہ نیو نہ پرانا دکان سے لے کے نہیں, ستھرے کپڑے سے مراد ہے کہ وہ صاف ہونا چاہیے, اس میں بدبو نہیں ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو, آپ کے دائیں میں بیٹھے فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو, اور جو آپ کے ساتھ دوست نماز میں اور دیگر عبادت میں کرے ان کو بھی تکلیف نہ ہو. سو یہ بات چلو اصلاح کی طرف سے. ہم جو یہ کپڑا اتارتے ہیں اس غرض سے اتارتے ہیں کہ یہ میلا ہو گیا ہے, یہ گندا ہو گیا, اب اس کو دھو کے صاف کرنا ہے. اسی کپڑے کو ہم دوبارہ دھوتے ہیں یا دھوبی دھو دیتا ہے اور ہم اس کو دوبارہ پہن لیتے ہیں. تو یہ مثال میں اس لیے سمجھائی کہ جب ایک کپڑا لگاتار آپ استعمال کرتے ہیں, وہ ڈسٹ سے, گرد و غبار سے, میل کچیل سے وہ گرد آلود ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو صاف کرنے کے لیے دھوبی کے پاس لے کے جاتے ہیں یا خود دھوتے ہیں, تو پھر وہ صاف ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو پہن لیتے ہیں. ایک طرف یہ مثال رکھیں, آپ دوسری طرف آ جائیں. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا کی ڈسٹ, دنیا کا گرد و غبار, دنیا کی گناہ, دنیا کی غلطی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی رہتی ہے. سو ہماری جو غذا ہے, ہماری جو روح ہے, ہمارا جو قلب ہے, یہ ان گناہوں کے اس پہ ڈسٹ میں گردآلود ہو جاتا ہے. ہم جب توبہ کرتے ہیں تو دھوبی کے کپڑے کی طرح ہماری وہ ڈسٹ اور میل کچیل اللہ تعالیٰ توبہ کے سب کے دھو اور صاف کرتا ہے. آئی سمجھ بات کی. سو ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً توبہ کی طرف رجوع کریں. اور توبہ صرف کیا ہے, یہ ہے کہ اللہ میری توبہ, میں دوبارہ نہیں کروں گا, استغفار, یہ توبہ نہیں, یہ جھوٹوں کی توبہ ہے. اور قرآن نے جھوٹوں کی توبہ کی طرف رغبت نہیں دلائی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو جو سچی توبہ ہے. توبۃ نصوحا کا معنی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بکری کے تھنوں سے دودھ نکال لیتے ہیں نا, اب دوبارہ آپ جو مرضی کریں دوبارہ اسی طرح اسی جگہ وہ دودھ نہیں پہنچا سکتا. کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کوئی وپاری حضرات ایسا کرتے ہیں کہ وہ جناب بکری کو ان نیچرلی طور پہ, غیر قدرتی طور پہ اس کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں یا اس کو جناب پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ ممکن ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ سیم اسی جگہ آپ دوبارہ پہنچا دیں. یہ نہیں کر سکتے, امپوسیبل, ناممکن ہے. یہ آپ اسی جگہ, یعنی تھنوں کے اندر جس جگہ وہ دودھ جو آپ نے نکالا اس جگہ وہ دودھ نہیں پہنچا سکتے. یہ ناممکن ہے. فرمایا توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب گناہوں سے توبہ کر چکے تو دوبارہ گناہوں کی طرف اسی طرح نہ جائیں, اسی طرح نہ لوٹیں جس طرح بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں جا سکتا, اسی طرح تم بھی گناہوں کے قریب کر جاؤ. اور پھر دیکھنا, پھر انوار و تجلیات اللہ کے کمال ہے. پھر آپ جو بات کرتے ہیں, پھر جو عمل کرتے ہیں اس میں اخلاص ہوتا ہے, جو آپ کام کرتے ہیں اس میں برکت پڑتی ہے, جو پھر آپ کا جو توشہ آخرت ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے.